اگر باپ بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم جا رہے ہو اسکول میں، رستے میں کوئی بڑا بندہ ملے تو اسے کہنا السلام علیکم، بچہ بڑھتا جائے گا لیکن اس کے ذہن میں وہ باپ کا دیا ہوا جملہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میرے باپ نے کہا تھا اسکول آتے جاتے یا رستے میں کہیں بھی آتے جاتے کوئی بندہ ملے تو اسے سلام کہنا، اور میرے نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام، تم سلام سے کلام سے پہلے سلام کرو، اور پھر سرکار نے فرمایا جنہیں جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو، جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی سلام کر لیا کرو۔ اتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، جس دین نے ماں باپ کے حقوق واضح کیے، جس دین نے اولاد کی تربیت کا حق دیا۔ اب دیکھو، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، جس دین نے ماں باپ کے حقوق واضح کیے، جس دین نے اولاد کی تربیت کا حق دیا۔ اب دیکھو، اور آئے کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے اللہ کریم اس کے ضمن میں میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت کی مثال تیز تلوار کی مانند ہے۔ وقت انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ کاٹ رہا ہے، لیکن افسوس ان انسانوں میں وہ انسان جو تلوار کا مقابلہ بڑی بے چینی کے ساتھ نہیں کر پا رہے، یعنی تلوار تو بڑی تیزی کے ساتھ بندے کو کاٹ رہی ہے، لیکن خوش بخت وہ ہے جو تلوار کو کاٹ رہا ہے۔ تلوار بندے کو بڑی تیزی کے ساتھ کاٹ رہی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو تلوار کو کاٹ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جیسے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس تیزی والے گزرنے ہوئے وقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تیزی کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اور پھر اپنے وقت پہ بھرپور طریقے سے فائدہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا میرا عنوان گفتگو، موضوع سخن وہ ہے اللہ کی ذات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جن ذاتوں کا اللہ نے ایک مقام رکھا ہے وہ میرا موضوع ہے، یعنی عام الفاظ میں عزت والدین۔ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کا مقام کیا ہے؟ والدین، والد کی جمع ہے والد باپ، والدین ماں اور باپ۔ حقیقت میں روزانہ یہ نام آپ سنتے ہیں، ان ناموں سے منسوب اشخاص مقدر والے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی وہ زیارت کرتے ہیں، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اور وہ خوش نصیب ان پر قبر پہ جا کر یا جب موقع ملے جہاں سے انہیں یاد کیا جائے، ہر نماز کے بعد وہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ پہلے سپارے میں آیت نمبر 83 کے اندر اعلان فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
لوگوں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، والیتاما، یتیموں کا بھی خیال رکھو، والمساکین، مسکینوں پہ بھی رحم کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، پاکیزہ بات کہو، صاف ستھری بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس آئے پاک کے حصے میں اللہ کریم نے کائنات عالم میں بسنے والے انسانوں کو ایک توجہ ترغیب دلائی ہے کہ تمہیں دنیا میں ایسے شخص بھی ملیں گے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایسا بھی شخص ملے گا جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، لیکن اللہ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، مثلاً سیدنا آدم علیہ السلام۔ ایسے بھی شخص ہیں کہ جن کے لیے اللہ کریم نے زندہ ہڈی سے ایک شخص کو، ایک عورت کو پیدا کیا، اما حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ فرمایا یہ میری قدرت خاصہ ہے، کاملہ ہے، جس کو میں جیسے چاہوں کون میں ارادہ کروں تو فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ان معمولات کے بعد اللہ نے ہمارے سامنے حقیقی دو رشتے رکھے ہیں، ایک والد کا، دوسرا والدہ کا، اور اتنے عظیم رشتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے بعد، اپنے محبوب کی ذات کے بعد کائنات میں افضل ترین جو موقع اور مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، جاہ و جلال دیا ہے، وہ اللہ نے انسانوں کے ماں اور باپ کو عطا فرمایا ہے، کسی پیر کو عطا نہیں فرمایا، کسی پڑھے لکھے اشخاص کو ان دو ذاتوں کے بعد مقام نہیں دیا، ماں اور باپ دونوں کو اللہ کے قرآن نے، نبی کے فرمان نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، ان کی اس نے خدمت کی، جس طریقے سے بھی کی، غربت کے دور میں کی یا امیری کے دور طریقے میں کی، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت اس نے حاصل کر لی۔ اب توجہ فرمائیں، اس آئے پاک کے ضمن میں اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ماں باپ کے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر ان کے نظریات غلط ہیں، ان کی سوچ غلط ہے، تو آپ غلط سوچ کو غلط کے کر کے غلط مقابلہ مت کرو، بلکہ ان کے سامنے اچھائی سے پیش آؤ۔ جو وہ غلط سوچ رکھ رہے ہیں یا خاندان کے اندر غلط نظریات قائم کر رہے ہیں، اس کی سزا انہیں اللہ خود دے گا، لیکن تم نے ان سے تعلق نہیں توڑنا۔ والیتاما، اس کے بعد فرمایا یتیموں کا بھی حق تمہارے اوپر لازم ہے، والمساکین، مسکینوں کا بھی خیال تمہارے اوپر لازم ہے، وقولوا للناس، ٹھیک ہے میں یاد ہے، وقولوا للناس، اور لوگوں سے اچھی بات بھی کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو۔ اب دیکھو اللہ کریم نے نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ ماں اور باپ کا۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک تمہارے ماں اور باپ راضی تمہارے اوپر نہیں ہیں تو ساری زندگی عبادت میں گزار دو،
حج میں گزار دو، عمرے میں گزار دو، زکوٰۃ میں گزار دو، اس وقت تک تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارے ماں اور باپ تمہارے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ تو آپ سمجھ گئے، نماز حق ہے اللہ کا بندوں پر، زکوٰۃ حق ہے اللہ کا بندوں پر، لیکن اللہ نے اپنے حقوق کو اس آیے پاک میں آخر میں رکھا اور ماں باپ کے حقوق کو پہلے رکھا۔ تو فرمایا میرے حق بھی وہ بجا لائے گا جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرے گا۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ ومعصیت الوالد۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی، جس نے اپنے والد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام اللہ نے ایک باپ کو اور ایک ماں کو عطا فرمایا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان عہدوں کا، ان مقاموں کا صحیح معنوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب خیال کیسے رکھیں؟ میں کہوں اپنی طرف سے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ مولانا صاحب کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی پیر کہے تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اپنی پیری چمکانے کے لیے انہوں نے یہ جملہ بولا ہے۔ ہم مولا علی کے ویر اور نبیوں کے پیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضور کہ آپ ہی بیان فرمائیے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کتنا لازم ہے اور کس طریقہ کار کے ساتھ ماں باپ کا ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہماری بولی میں قرآن اور حدیث ظاہر ہوگی تو اس وقت ہمیں کوئی شکوہ یا شائبہ نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت اللہ ہم پر راضی ہوگا کہ گناہگار زبان سے اللہ کا ہم نام لے رہے ہیں، گناہگار کانوں سے، گناہ کی باتیں سننے والے کانوں سے ہم اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، نبی کا فرمان سن رہے ہیں، حق کے رستے کی شناخت کر رہے ہیں، جزاک اللہ، حق کی شناخت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ طریقہ کار ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور کیسے ضرورت ہے یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے کہ والدین کی ادب و احترام کا طریقہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے۔ صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے، جو روایت بخاری شریف میں ہو، سمجھ رہے نا بات، جو روایت حضور کی حدیث بخاری میں ہو اور جو مسلم شریف میں ہو، دونوں میں ایک روایت ہو تو اسے مفسرین اور اہل علم حضرات محدثین متفق علیہ حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کس نام سے؟ متفق علیہ۔ آپ آتے ہیں تاکہ آپ کے علمی ذوق میں بھی کوئی اضافہ ہونا چاہیے۔ متفق علیہ یعنی ان دونوں شخصیات نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے۔ اور ہمارا اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا پہلا نمبر ہے اسے صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، میرے آقا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے جو مالک کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے سونے لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ میرے محبوب نے عبداللہ بن مسعود کی بات سن کر فرمایا، عبداللہ، اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی بندہ جناب والا اللہ کریم کا ہو کر جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے جسے اللہ کریم پسند کرتا ہے؟ میرے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ عمل یہ پسند ہے کہ جس کے ماں باپ ہوں ان کے ساتھ نیکی کریں، اللہ کریم کو یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ وقت پہ نماز پڑھے، جب وقت آ گیا نماز پڑھ لے۔ نمبر 2، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرے۔ اللہ کو اپنی نماز کے بعد جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اب اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اب جو دنیا دار لوگ ہیں جنہوں نے صرف اردو پڑھی ہوئی ہے، عربی یا منطق، فلسفہ، بلاغت سے ناواقف ہیں، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر سے، وہ کہتے ہیں بھائی وقت ہو گیا، کھڑے جو نماز پڑھو، 5 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ لیٹ ہو گئے۔ اس کی روح یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے تم اپنی نماز کی حفاظت کر لو، اپنی نماز کو بچا لو، تاکہ اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر 10 منٹ بھی باقی ہیں، فقہاء نے لکھا ہے، حنفیہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر 10 منٹ بھی اگلی جماعت کو نماز کا ٹائم داخل ہونے کا باقی ہے تو آپ نماز اس سے پہلے والی پڑھ سکتے ہیں پوری۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ تمہارا توجہ فرمانا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بخاری، مسلم اور ابو داؤد، یہ چاروں کتابیں سیاہ ستہ میں شامل ہوتی ہیں، اور حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں ان کا پہلے 4 نمبر ہیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک نبی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجازت لینے آیا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے غلام، کس چیز کی اجازت؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور جہاد آپ کا پسندیدہ عمل ہے، جہاد کے لیے میں اجازت لینے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، او میرے غلام، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا، نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، زندہ ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، جا ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جہاد کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی اور بات کرو، حالانکہ قرآن پڑھو، خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی پڑھو تو حضور بدر کے میدان میں خود تلوار لے کر کھڑے ہوئے، احد کے میدان میں خود حضور گئے۔ تو یہ جنگ میں جانا یا جنگ کا، جہاد کا اعلان کرنا یا اس کی تیاری کرنا، یہ خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل خیر ہے اور حضور کا حکم ہے، لیکن جہاد کفار سے ہوتا ہے، مسلمانوں سے نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال توجہ فرمائیں۔ اب اس روایت کے بعد امام مسلم نے
ایک اور روایت نقل کی ہے، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، یہ حدیث کی کتابوں کے میں نام دے رہا ہوں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جناب والا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی تمنا ہے میں جہاد کروں، میں کوشش میرے دل کی ہے کہ میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدرت نہیں رکھتا، یعنی طاقت نہیں رکھتا جہاد کے میدان میں جانے کی۔ میرے پاک پیغمبر نے جب یہ بات سنی تو میرے سرکار نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا، جا ان دونوں کی خدمت کر، اللہ کریم تجھے حج کرنے والوں کے مقابلے میں حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرہ کرنے والوں کے مقابلے میں عمرہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جہاد کرنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہر معاملے میں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم دین کے معاملے پہ جا رہے ہیں، دین اسلام پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، اور بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بیٹا چلا جائے کہ میں دین کے حوالے سے جا رہا ہوں، دین کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سرکار نے عملی طور پر ثابت کر کے دیا، فرمایا دین یہ ہے کہ تو پہلے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کر، ان کی خدمت کر، بعد میں گھر سے باہر نکلنا کسی اور کام کے لیے، کیونکہ اللہ نے تیری جنت کو تیرے گھر میں رکھا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھو، زمین کے تنازع پر، مال و دولت کے تنازع پر باپ بیٹا قتل ہو رہے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں جزاک اللہ، اس میں 3 بیٹوں نے، پنجاب کی طرف کا ہے، 3 بیٹوں نے اپنے باپ کو تقریباً 6 مہینے سے کمرے میں باندھ کے رکھا ہے۔ کس وجہ سے کہ باپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں کہ زمین مکان ہمارے نام کرو، اور باپ پر جب چھاپا ڈالا گیا، نکالا گیا گھر سے، تو اس نے کہا جی میں نام اس لیے نہیں کرتا، یہ نشئی ہیں، یہ پوڈری ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، یہ میری بیوی اور میری بچی کے لیے ہے، میں نہیں چاہتا ان کے حالانکہ دیکھو ان کی اولاد ہے، 3 بیٹے ہو کر باپ سے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ صدیاں گزرنے سے پہلے رسول پاک نے فرمایا، نادانو اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت میں ہے، رسول اللہ کی غلامی ماں باپ کی غلامی میں ہے۔ تو اس لیے آج جو یہ فتنے بڑھ رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ دیکھیں اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ایک باپ بیٹے پہ اتنی محنت کرتا ہے، اور محنت کرتے کرتے اسے ڈاکٹر بنا لیتا ہے، وکیل بنا لیتا ہے، ایجوکیٹڈ نیشنل قسم کا انسان اسے بنا لیتا ہے، تو باپ کے اختیار میں تھا نا کہ بیٹے کو رسول اللہ کا دین ہی پڑھا دیتا، تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ کم از کم یہ تو پہچان کرتا نا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا قرآن ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم جاگ رہے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرو، حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم دین کو چھوڑ دو۔ جب دنیا دار بچہ اپنا بیگ لے کر پشت کے پیچھے جاتا ہے اور جاتے ہوئے پیغام دیتا ہے کہ جو میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ پیچھے رہنے والا ہے، جب قرآن پڑھنے والا سپارہ لے کر سینے کے ساتھ چمٹا کے مسجد میں جاتا ہے، جاتے جاتے خاموش پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہی تو وہ دین ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، سینے میں بھی ساتھ جائے گا۔ فرق یہ ہے، ہمیں سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے یہ سمجھا جس نے دین پڑھا وہ مولوی بن جائے گا۔ سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر دین سیکھنا فرض ہے۔ ضروری نہیں آپ دین پڑھ کے مولانا ہی بنو، کم از کم اتنا تو ہو نا، دین پڑھ کے آپ اپنی زندگی گزارنے کے مسائل تو خود حل کر سکو، کسی سے پوچھنے نہ پڑے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے،
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، جس دین نے ماں باپ کے حقوق واضح کیے، جس دین نے اولاد کی تربیت کا حق دیا۔ اب دیکھو، ماں کی گود اور باپ کی پرورش سے بیٹا بڑا ہوتا ہے۔ اگر باپ بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم جا رہے ہو اسکول میں، رستے میں کوئی بڑا بندہ ملے تو اسے کہنا السلام علیکم۔ بچہ بڑھتا جائے گا لیکن اس کے ذہن میں وہ باپ کا دیا ہوا جملہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میرے باپ نے کہا تھا اسکول آتے جاتے یا رستے میں کہیں بھی آتے جاتے کوئی بندہ ملے تو اسے سلام کہنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام، تم کلام سے پہلے سلام کرو۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جنہیں جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو، جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی سلام کر لیا کرو۔ اتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور اگلی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور حدیث ہے امام ابن حبان نے، امام حاکم نے اس حدیث کو دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف کا حسین و جمیل جناب والا وہ عظیم و شان وہ لمحہ اور وہ جگہ تھی کہ میرے محبوب تشریف لائے۔ سرکار نے منبر بھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خیر ہم نے دیکھا، لیکن آج سے پہلے یہ سرکار کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں پایا گیا۔ سرکار نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے بھی آتے تھے لیکن آج سے پہلے ہم نے یہ آپ کو عمل کرتے ہوئے نہیں پایا، میرے محبوب اس میں حکمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں، دراصل جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل نے آ کر کہا میرے محبوب رب العالمین یعنی آپ کا محب محبوب سے یہ کہہ رہا ہے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کون ایسا شخص جس نے جناب والا رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر کے جنت نہ لے سکا، وہ برباد ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا پھر جبریل امین نازل ہو گئے یہ بددعائیہ جملہ لے کر کہ میرے پاک پروردگار، میرے پاک پیغمبر یہ رب فرماتا ہے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے جناب والا اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی شکل میں پایا اور بڑھاپے کی شکل میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، وہ بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا پھر رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل نے پھر آ کر کہا میرے محبوب آپ کا محب یعنی خدا اپنے پیارے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے وہ شخص بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جہنم کے قریب ہو جائے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جب میں نے قدم رکھا رب نے فرمایا میرے محبوب اس کے حق میں بھی یہ بد دعا ہے کہ جس شخص کے سامنے مجھ محمد پر درود پڑھا جائے اور وہ درود پڑھ کر مجھ محمد کی ذات پر درود نہ پڑھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس روایت سے یہ پتا چلا میرا رب العالمین یہ کہتا ہے اپنے محبوب سے کہتا ہے، اپنا محبوب یہ امت کو کہتا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا وہ بدبخت اپنی بخشش نہ کرا سکا، جس نے ماں باپ کو پایا بڑھاپے کی عالم میں ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا وہ بھی برباد ہو جائے، اور جس کے سامنے مجھ محمد کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے اور پڑھ سننے والا سن کر مجھ محمد کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں اس روایت کو پڑھنے اور سننے والا خوش بخت وہ انسان ہے جب رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ کو راضی کرے، جب ماں باپ کو پائے تو ان کی خدمت کرے، جب تیرے میرے نبی کے درود کی باری آئے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا سینہ تان کر کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
کا یا رسول سلام کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے سرکار کا دربار گوہر بار لگا ہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص حاضر ہوا، سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر تیرے میرے کریم آقا کی پاک بارگاہ میں سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، کیا مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے کوئی حق ہے یا کہ نہیں؟ ماں دنیا سے چلی گئی، باپ چلا گیا، کیا مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا مجھے حق ہے؟ میں نیکی کروں ان کے ساتھ؟ کرنا چاہتا ہوں میں، قربان سوال کرنے والے پر بھی اور قربان سوال کا جواب دینے والے پر بھی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اولاد پر یہ حق ہے، ماں باپ زندہ ہے تو خدمت کی جائے، فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ، ان کو غسل دیا جائے، ان کا جنازہ پڑھایا جائے، ان کا کفن دیا جائے، ان کو قبر میں اتارا جائے، ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے، ان کے وعدے کو پورا کیا جائے، اور آخر میں ان کے لیے بخشش کی دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مرنے کے بعد انہیں اپنی دعا میں یاد رکھو۔ یہ صرف سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تم ایسا عمل کرو۔ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرنے کے بعد کتنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، لیکن پتر پھر بھی سال بعد آخنے ساڑھے ابے اور نورہ لے، آج سالانہ لے۔ اگر مہینے بعد بھی آپ کر لو تو اس میں کوئی کمی پیشی آ سکتی نہیں ہے، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں اولاد نیک کرو، جب نماز پڑھیں گی تو کہیں گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش، والوالدی، میرے ماں باپ کو بھی بخش، وللمومنین، اور سارے مومنین کو بخش، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب ہوگا اس دن بھی ہماری بخشش و مغفرت فرمانا۔ آخری روایت محبت کہہ دو سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، ابن حبان اور حاکم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، راوی ہیں اس حدیث پاک کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاک نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری، حضور کا دربار گوہر بار لگائے، وہ ناز کرو وہ وقت کیسا ہوگا جس عالم میں سرکار تو جہاں اپنے منبر پہ جلوہ فراز ہوں گے اور غلام چھما چھم محبت کی بولی بول رہے ہوں گے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے غلام اپنے سوال سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں گے، سرکار سوالوں کے جواب اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک عجیب سوال کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا اس گناہ کی توبہ کے لیے کوئی ہیلہ ہے؟ میں توبہ کر لوں، میں کوئی توبہ کر لوں؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ جملہ سن کر فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ لا، فرمایا وہ میری ماں زندہ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا کیا ماں کی بہن خالہ تیری زندہ ہے؟ خالہ زندہ ہے۔ عرض کیا نام جی ہاں یا رسول اللہ خالہ تو زندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر نیکی کے ساتھ پیش آ، اس کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یارو جس نبی نے اپنی خالہ کو، نبی اپنی ماں کی بہن کو اتنا مقام دیا ہے، خالہ کا اتنا مقام رکھا ہے، تو پھر ماں کا کتنا مقام رکھا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا دنیا والوں کو کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی،
اور میں دنیا والوں کو بتا دیتا کہ ماں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تو اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا ادب کرو، حیا کرو، فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ لیا کرو، انہیں ملنے آیا جایا کرو۔ حضور نے فرمایا نا، مشکات کے اندر حدیث ہے، جب قبر والا دنیا میں کسی کو جانتا پہچانتا تھا، اس کی قبر پہ کوئی شخص جاتا ہے اور جتنی دیر وہ کھڑا رہتا ہے قبر والا اندر سے خوش ہوتا رہتا ہے، آج میرا یار میری ملاقات کو آیا ہے۔ تو اسی لیے میاں صاحب نے فرمایا پاک محمد انہیں فرمایا کر لو خدمت مادی، اور جس نے کعبہ تکنا ہو